حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ نے ایک وقت میں 2 چیزیں دی تھی ان کو، نبوت بھی اور بادشاہت بھی۔ رات کو اپنا بھیس بدل دیتے، سول لباس میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، پوچھتے بھائی داؤد کیسا آدمی، داؤد کیسا آدمی، داؤد کیسا آدمی، کہ بھائی عوام سے کوئی شکایت ہو تو پتہ تو چلے۔ ایک دن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے پوچھا، اے بھائی داؤد کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہو، کیسا آدمی ہے؟ کہا آدمی تو بہت اچھا ہے، آدمی بہت اچھے، لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہے، کمی ہے۔ کائی کی کمی؟ کمزوری کیا؟ کہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہو، تنخواہ بیت المال سے لیتے، یہ کمی ہے۔ اللہ کے دین کا کام کرے تو اللہ کی ذات پر نگاہ جمائے، بیت اللہ سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بزرگوں، ملک کے بادشاہ کی تنخواہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ملک کے خزانے سے، بیت المال سے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے طے کیا اپنے کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور اللہ ہی سے لینا ہے۔ ہاں، ہم کو اللہ کے دین کا کام کر کے اللہ ہی سے لینا ہے۔ وہ جو ظاہری ترتیب تھی نا وہ ٹوٹی، اور جب ظاہری ترتیب آدمی کی کھانے کمانے کی ٹوٹتی ہے، اب اس پر حال آتا ہے بزرگوں، اور حال کا آنا لازمی ہے۔ اللہ اپنے کو معاف فرمائے، ہم تو اتنے کچے کام کرنے والے، ذرا سا حال آ جائے نا ہم تو کام کو ہی چھوڑ دیتے بزرگوں۔ حالانکہ یہ حال ترقی کے لیے ہوتا ہے، یہ حال تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے جب تم کہو گے نا ہم کرتے، ہم پالتے، ہم سے ہوتا ہے، کہ بھائی اللہ کرتے، اللہ پالتے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے میرے بندو، میں تمہارے اس بول کا امتحان لوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ نرم گرم سے گزارے گی اللہ کہہ رہے ہم تم کو، کبھی جان میں نقصان، کبھی مال میں، کبھی تمہارے باغات میں سنترے کے، کبھی پھلوں میں، ہم لائیں گے حالات، اور ہم تم کو دیکھیں گے تم کچے کتنے پکے کتنے۔ ضابطہ ہے اللہ کا، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اب حضرت داؤد پر حال آیا، تنخواہ لینی بند کی تو فاقے آئے، خود بھوکے گھر والی بھوکی، گھر آئے اللہ کی بندی کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ 3 دن سے فاقے سے۔ کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کام میں لگے، لوگوں کو سمجھانا، مانوس کرنا، ذہن بنانا۔ پھر بھوک کا دورہ پڑا، پھر گھر آئے کہ اللہ کی بندی کچھ کھانے کے لیے کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟ کہا سب کھا لیے، کچھ ہے نہیں۔ اب جو گھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا وہ دیوار جو تھی گھر کی وہ بھی جھکی جا رہی، وہ بھی گرنے کو ہے۔ گھر والے سے کہا اللہ کی بندی دیکھیے دیوار تو گر رہی ہے، پتہ نہیں کب لڑک جائے یا گر جائے، اچھا کوئی تھیلا ویلا ہو تو دے دے، میں اس کی مرمت کرتا ہوں۔ گھر والے نے خالی بوری، تھیلا کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں، تھیلے کہتے ہیں، وہ پکڑا دیا۔ ہے داؤد علیہ السلام اس کو لے کر باہر آئے، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے اس تھیلے کو بھرا اور اپنی کمر پر لاد کر گھر لے آئے۔ لیکن گھر تک پہنچتے پہنچتے حال خراب ہو گیا، بھوک، کئی دن کا فاقہ، تو اپنی کمر سے تھیلا اتارا اور یہ خیال کیا کہ پھر کسی موقع پر دیوار مرمت کروں گا۔ گھر سے نکلے، اپنے کام میں لگ گئے، لوگوں کو سمجھانا، مانوس کرنا، ذہن بنانا، دعوت دینا ان کو۔ پھر بھوک کا دورہ پڑا، پھر گھر آئے تو کیا دیکھا گھر میں گھر والی روٹیاں پکا رہی ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی یہ روٹی آٹا کہاں سے آیا؟ اس نے بڑے اطمینان سے کہا وہ جو آپ دہلیز سے، گھر کے دروازے سے آپ آٹے کا تھیلا، آٹے کی بوری رکھ کر گئے، میں نے اس میں سے آٹا نکالا۔ کہ اللہ کی بندی کیا بات کرتی ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اس تھیلے میں بھری تھی۔ گھر والے نے کہا میں بھی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے اسی بوری سے آٹا نکالا ہے۔ تو یہ بات پکی ہے بزرگوں کہ مٹی آٹا بن نہیں سکتی، لیکن جب اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر چلو گے نا، اللہ کی قسم اللہ میرے تمہارے یقین و گمان کے خلاف کر کے بتلائے گا۔ لیکن آپ کہوں گے ٹھیک ہے مولوی صاحب یہ تو ایک وقت کا ہو گیا، میرے گھر میں تو بہت برکت ہے، اور مسلمان کے گھر میں برکت ہونی بھی چاہیے کہ ماں ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، کتنے دن، ایک دن ختم ہوں گی، آگے کا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو جب میری ذات پر نگاہ رکھ کر چلو گے نا، میں تمہیں کرنے کے کام سلجھاؤں گا، اب تم کو آئندہ کرنا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد کے لیے کیا انتظام کیا کہ داؤد سب سے زیادہ جو سخت چیز ہوتی ہے، پتھر سے زیادہ لوہا، اس لوہے کو ہم تمہارے ہاتھوں میں موم کی طرح، مسکے کی طرح نرم بنا دیں گے کہ لوہا تمہارے ہاتھ میں آئے گا، وہ مسکا اور موم بن جائے گا۔ اب تم جو چاہے اس کا بنا لو، چھری بناؤ، چاقو بناؤ، تالا بناؤ، چابی بناؤ، جو بنانا ہو بناؤ، اور بازار میں بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے، اور ان کی وہ زرہ 600 درہم میں مارکیٹ میں، بازار میں بکتی تھی۔ وہ جب کرنے کے کام کرو گے نا، اللہ یوں سلجھائے گا، پھر روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ اس لیے روزی کا مالک تو اللہ ہے بزرگوں، روزی کا مالک اللہ ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گاڑے مٹی میں کام کرتا ہے بزرگوں، اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے۔ ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے، اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے گا بزرگوں؟ اللہ کی وہ غیرت ہے کہ نہیں؟ جب بنیوں والی محنت پر اللہ دیتا ہے تو نبیوں والی محنت پر اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اور کتنا دیا صحابہ کو، کوئی حد ہے بزرگوں؟ دانتوں سے پتے چاپنے والے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے،
اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگا. اللہ نے دنیا میں ایسی عزت دی جن سے بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی، اللہ نے ملکوں کی گورنریاں ان کے قدموں میں لا کے ڈالی. ہاں، جن کے پیٹوں پر پتھر بنے رہتے تھے بزرگوں، اللہ نے اس کام کی برکت سے اتنا نوازا کہ صحابہ نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے، پھاوڑوں سے. اپنی ذلت کو اللہ کے دین پہ لگا. اللہ نے دنیا میں سچی عزت دی. حضرت عمر فرماتے تھے عمر تیرا کیا حال تھا، تیری ماں تیری خالہ تیرے کو بکریاں دے کر جنگل میں بھیجتے، عمر لے جا تو اس کو چرا کر لا. تو بکریاں لے جاتا جنگل میں چھوڑ دیتا اور پہاڑ کے کسی چٹان پر پتھر پر سر رکھ کر سو جاتا. تیری ماں تیرے خالہ آتی، تیرے کو سویا ہوا دے کر تھپڑ مار کر جگاتے اور کہتے عمر تو سونا، تیرے کو ہوش نہیں، آج 4 بکری بھیڑیا کھا گیا. ارے عمر تو بڑا ہو کر کرے گا کیا، تجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی. فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ میری بے دینی کی لعنت تھی، یہ آج میرے ایمان کا کمال ہے جو اللہ نے میرے کو ملکوں کا گورنر بنایا ہے. دین آئے گا نا بزرگوں، اللہ خیر کے دہانے کھولے گا، برکتوں کے دروازے کھولے گا. اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر تو دیکھیں، ایسے راستے سے روزی پہنچائے گا بزرگوں. اللہ کہہ رہے میرے بندے جہاں سے نہ ہونے کا تجھ کو 100% یقین ہوگا، میری عزت کی قسم میں وہیں سے تیری ضرورت کو پورا کر کے بتلاؤں گا. جب نگاہ جماؤ گے نا اللہ کی ذات پر، ایسے راستے سے انتظام ہوگا، سوچ عقل حیران ہو جائے گی یہ میرا بنا کیسے کام. ہاں، اس لیے یہ پورا مجمع طے کر لے بزرگوں، انشاءاللہ اپنے کو موت تک اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. کرو گے نا بزرگوں؟ اور اس کے لیے بزرگوں اپنے قربانی کے معیار کو بڑھائے کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، اب اس کا مطلب تھوڑی کہ بزرگوں چھٹی ہو گئی اپنی، اب ضرورت نہیں. یہ جتنا آگے بڑھے گا اللہ اتنا اس کو آگے بڑھائے گا. راستہ کھلا ہوا ہے بزرگوں. ہم یہ چاہتے بھئی چلے والے 4 مہینے پر، 4 مہینے والے سالانہ 4 مہینے پر آئے، ان کے قربانی کا معیار بڑے ہیں. ملکوں کے تقاضے بزرگوں اس وقت میں ہمارے سامنے، ملکوں کے تقاضے اور ممالک ان کی ٹنکیاں بندھی ہوئی ہے کہ بھئی ہندوستان کی جماعتیں ہمارے یہاں پر آوے، نظام الدین والے ہمارے یہاں پر آئے اور براہ راست ہم ان سے دین کو سیکھے، کام کو سیکھے، دعوت کو سیکھے. اس لیے اس وقت کئی تقاضے ہیں. ایک تقاضا تو یہ بزرگوں، یہ بیٹھا ہوا عملہ نقد اس وقت 4 مہینے کے ارادے کرے اور اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتلاؤ اس وقت نقد 4 مہینے کے لیے کس کا ارادہ ہے. کھڑے ہو جاؤ بھائی، اللہ جانوں میں مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے. کون دے گا بھائی 4 مہینے نقد؟ ماشاءاللہ لکھو بھائی، اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی اور بتلاؤ. یا ذل الجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مالک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ لغزشیں، کوتاہیاں، سیاکاریاں، بدعتواریاں مالک یقیناً اعمال نامے میں بھری ہوئی ہے. مولا اس کا کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے. اے اللہ تنے تنہا آپ ہی کی ذات معاف کرنے والی ہے. اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں اور مالک عہد کرتے آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا. اے اللہ وہ گناہ جو رات کی تنہائیوں میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما، جو رات کے اندھیرے میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما. مالک جو گناہ دن کے اجالے میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ تجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اے اللہ تجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اور تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. مالک ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما. اے اللہ لکھا ہوا فرشتوں کو بلانے کے فیصلے فرما، اعمال نامے میں سے گناہوں کے مٹانے کے فیصلے فرما. اے اللہ آپ معاف کر دیں گے ہمارا کام بن جائے گا. اور مالک اگر آپ نے پکڑ فرما لی تو آپ کو پکڑ کا پورا حق ہے. اے اللہ آپ کو کون پوچھنے والا، آپ نے کیوں پکڑ فرمائی. اے اللہ جس دم ہماری پکڑ آئے گی ہم تو تباہ اور برباد ہو جائے گے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اور اللہ اس تباہی اور بربادی پر اے اللہ شیطان تو خوش ہو رہا ہوگا کہ اس کا مشن کامیاب رہا، اس کی اسکیم کامیاب ہوئی. اور اللہ دوسری جانب تیرے پیارے حبیب کو اس کا رنج ہوگا، اس کا دکھ اور صدمہ ہوگا کہ میرا امتی تباہ اور برباد ہو گیا، میرا امتی رسوا ہو گیا، میرا امتی ذلیل ہو گیا. اے اللہ تجھے تو اپنے نبی کا غم کسی حال میں گوارا نہیں. مولا تو اپنے نبی کی خوشیوں کی خاطر ہم کو نبھا دے، ہم کو معاف کر دے. باوجود ہماری غفلت اور سستی اور نافرمانی کے آج تک نبھایا ہے.
اے اللہ موت پر بھی نبھانے، سکرات میں بھی نبھانے، قبر میں بھی نبھانے، آخرت میں بھی نبھانے۔ مالک ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے سوائے اعمال نامے میں گندگی اور گناہوں کے کچھ بھی نہیں۔ ہم تو تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے خیر کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما، مالک اپنے کرم سے معاف